اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت تک کے انسانوں کی کامل ہدایت اور رہنمائی کے لیے خالق کائنات نے جہاں 1,24,000 بزرگ پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے، وہاں اپنی 4 الہامی کتب سے بھی ہمیں نوازا۔ الحمدللہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اپنی مکمل اور درست حالت میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اٹھائی۔ آج ہمارے درمیان ایسے کئی ادارے موجود ہیں جو کلام مجید فرقان حمید کے اس پیغام کو، اس آفاقی پیغام کو نئی نسل کے دلوں میں، اذہان میں اور ان کی زندگیوں میں اتارنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ کراچی کی قدیم بستی لیاری میں آج ہم موجود ہیں، جامعۃ الانصار میں، جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں قرآن مجید کے علوم کے ساتھ ساتھ دینی اور عصری علوم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ آج ان کی سالانہ تقریب ہے، آئیے دیکھتے ہیں یہاں کا کیا احوال ہے۔ جانب بلا رہا ہے نظام اس کائنات کا، جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے۔ فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، مگر یہ هذا هو ثبوت قلة علمي بأنني أريد أن أتكلم وأبين أهمية العلم وفضيلته في وقت قليل ويسير، لأن ليس للعلم حد ولا حصر، فهذا بحر عميق الذي يستغرق في بحر العلم فيجد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ خلق الإنسان علمه البيان۔ الحمدللہ جامعۃ الانصار میں انگلش کنورسیشن اور انگلش لینگویج کے باقاعدہ کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ Dear listeners, we should ask from the Europeans that who killed millions of people in First and Second World War, who is torturing thousands of men in Guantanamo Bay, who ran atomic hell or Hiroshima and Nagasaki in 1945. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، وهو لعقلی حکمہ وهو لكل الأمة دستور ربانی قرآنی معجزة الرحمن لما قرأ فيه الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور، Allah is رحيم، Allah is تقبل المحسنين. اور اسلام پسندوں کو مٹانے کے در پر ہیں،
فلسطین سے لے کے شام تک، شام سے لے کے برما تک، برما سے عراق اور عراق سے کشمیر تک ہر طرف خون مسلم بہتا نظر آ رہا ہے۔ باطل قوتیں اسلامی دشمنی سے حد سے تجاوز کر چکی ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کا مرکز قرار دے کر مسلمانوں پر ایک کاری زرد لگائی جائے۔ کہ بچے ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں، باقی تو پورا دن وہ اسی محلے کے اندر، اسی گلی کے اندر اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے۔ اس وقت جو معاشرے کے حالات ہیں، جو ماحول ہے، وہ ان ساری چیزوں کے بالکل برعکس جا رہا ہے۔ اس وقت ایسے بھی تعلیمی ادارے موجود ہیں کہ جہاں باقاعدہ بچوں کو گانے اور ڈانس کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس ماحول کے اندر جب گھروں کے اندر ٹیلی ویژن ہے، اس کی جو خرافات ہیں، دیگر ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ بچوں کے والدین کی تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم اس بچے کو اگر کوئی اخلاقی طور پر اس کی تربیت کر رہے ہیں اور گلی محلے کے اندر جا کر وہ بچہ ہو یا گھر سے اگر اس کا تعاون نہیں ملتا تو ہماری محنت بھی، ہمارے اساتذہ کرام کی محنت بھی رائے گاں ہو جائے گی۔ فروغ علم دین کے ذریعے معاشرے میں دینی اقدار کی ترویج اور معاشرے کو اسلامی بنانے کے مشن کو لے کر چل رہا ہے اس وقت جامعۃ الانصار۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جامعۃ الانصار کے مدیر جناب فیصل عادل صاحب، ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا مقاصد ہیں، کس طرح سے اچیو کر رہے ہیں اور کیا اب تک کی اچیومنٹ ہے۔ جی جزاک اللہ جی۔ جامعۃ الانصار موسیٰ لین لیاری میں واقع دینی تعلیمی ادارہ ہے اور یہ فروغ علم دین کے ذریعے معاشرے میں اسلامی اقدار کی ترویج اور ایسے باکردار علماء کی تیاری جو دینی اور عصری علوم میں مؤثر تطبیق کی صلاحیت رکھتے ہوں، یہ ہمارا نصب العین ہے، مشن اسٹیٹمنٹ ہے، جس کی بنیاد پر یہ جامعۃ الانصار قائم ہوا ہے۔ الحمدللہ اس کے جو شعبہ جات ہیں ان میں پری پرائمری سیکشن، سیکنڈری سیکشن اور حفظ القرآن کا سیکشن، اسی طرح دعویٰ اینڈ تربیہ کے نام سے ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر مشتمل ایک شعبہ ہے کہ جو بچوں میں عربک انگلش لینگویجز کے فروغ کے لیے، ان کی مہارتوں میں اضافے کے لیے، اسپیکرز فورم اور فزیکل فٹنس کے لیے کراٹے کے جو ہے وہ یہاں پر کلاسز ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو جدید دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، ICT اینڈ ایجوکیشن کی بہت بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو اس سے آشنا کرا رہے ہیں اور اپنی جو روایتی ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جامعۃ الانصار میں پڑھتے ہوئے، دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، عصری تعلیم حاصل کرتے ہوئے، جہاں وہ عربی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کرے، لینگویجز سیکھے، وہیں وہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرے۔ ہم نے سرٹیفکیٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، DIT ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس طرح کے کورسز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جامعۃ الانصار میں پڑھتے ہوئے یہاں پر کر لے تاکہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے آشنا بھی ہو جائے اور ان تمام چیزوں کے اندر اس کو مہارت بھی ہو۔ جامعۃ الانصار تو ایک ویلفیئر تعلیمی ادارہ ہے اور جامعۃ الانصار تو چونکہ ویلفیئر کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے الخدمت جو ہے ویلفیئر اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس طرح کے اس معیار کی تعلیم جو عام طور پر دی جاتی ہے، یقیناً بہت مہنگی فیسوں کے ساتھ وہ تعلیم دی جاتی ہے، نہایت ہی کم فیس کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ یہاں کے لیاری کے بچے، غریب بچے، مقامی بچے، وہ جو ہے اچھی معیاری تعلیم جامعۃ الانصار کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جامعۃ الانصار کے بارے میں یہاں پڑھنے والے طلباء و طالبات کے والدین کا کہنا ہے کہ جامعۃ الانصار ہمارے علاقے کا بہترین اور معیاری درسگاہ ہے۔ میرے ماشاءاللہ 3 بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں کا جو ماحول ہے بہت بہتر ہے اور یہاں کا اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ لیاری موسیٰ لین میں واقع اس تعلیمی ادارے کے سیاسی، سماجی اور تعلیمی اثرات بتاتے ہوئے یہاں کے منتخب نمائندے کا کہنا ہے کہ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب نے افتتاح کیا تھا اس کا 2011 میں۔ جب سے یہ قائم ہوا ہے اور آج تک پورے محلے میں، پورے علاقے میں اس کے اثرات ہیں اور جتنے بھی بچے ہیں جن کے والدین ہیں وہ سب یہاں کی تعلیم سے خوش ہیں۔ ایک بالکل مناسب جو ہے فیس پر یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعۃ الانصار کی عمارت ہے، یہ پورے علاقے میں سب سے کشادہ اور بڑی عمارت ہے اور اس میں تقریباً ہر قسم کی جو سہولیات ہوتی ہے وہ طلبہ کو میسر ہے۔ ایک شاخ جو ہے جامعۃ الانصار للبنات کے نام سے آگرہ تاج میں ہم کھول بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا تعاون رہا تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی مزید شاخیں کھولیں گے۔
جامعۃ الانصار کے منفرد تعلیمی نظام اور تربیتی ماحول کے بارے میں یہاں پڑھنے والے طلباء کا کہنا ہے کہ میرا نام نعیم ہے، میں 8 کلاس میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑا ہو کے انجینئر بنوں، لوگوں کی خدمت کروں اور ان کے لیے نئے نئے آئٹم بنا کے پاکستان کا نام روشن کروں۔ جامعۃ الانصار میں ہم لوگ کو ایک کراٹے سکھائی جاتی ہے تاکہ ہم آگے ہو کے فائٹ اچھی تربیت دی جاتی ہے، کمپیوٹر سکھائے جاتے ہیں اور سندھی سکھائی جاتی ہے، عربی سکھائی جاتی ہے، ہم عربی زبان بول سکیں اور اگر کہیں ہم باہر ملک میں جائیں تو عربی تھوڑا لازم کریں۔ میرا نام محمد امین ہے اور میں لیاری سے تعلق رکھتا ہوں۔ جامعۃ الانصار میں تعلیم ہوں، 7th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ تو یہاں کی دیکھو پڑھائی اس طرح کی ہے کہ انسان ایک فریش ہو جاتا ہے، ایک ماحول سے، بالکل ایک ماحول ہوتا ہے بالکل اجھلنے والا۔ یہاں پہ بالکل بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے، کلیئر جیسے کہ ایک ڈیسک ہوتا ہے اس پہ 2 جانے بیٹھتے ہیں، وائٹ بورڈ لگے ہوئے، اچھی طرح سے انسان سب پڑھ سکتے ہیں۔ وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے آرمی میں جانا چاہوں گا اچھے گریڈ پہ۔ میرا نام فراز فضل الرحمان ہے، میں ابتدائی 5 کلاس میں ہوں۔ میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تقریب میں شریک لیاری سے سندھ اسمبلی کے منتخب رکن سید عبدالرشید کا کہنا تھا کہ ہمارے اسکول کا ویژن یہ ہے، ہماری اس درسگاہ کا ویژن یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر باکردار، باعمل اور تعلیم یافتہ مسلمان تیار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ سائنسدان بنے، وہ معاشرے کے کسی بااثر منصب پر جائے لیکن وہ ایماندار مسلمان بنے۔ اور ہماری اس تقریب کی رونق سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے وہ بنیادی دینے کی کوشش کی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم مستقبل میں اپنے اس خواب کی تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تعمیر کے سفر کی طرف لے کے جائیں، اس کو ترقی کے سفر کی طرف لے کر کے جائیں، اور یہ تعمیر کے سفر میں ہم آپ کو اپنا معاون اور مددگار بناتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا آغاز ہم اپنے گھروں سے کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر اسد اللہ بھٹو نے جو تقریب کے مہمان خصوصی تھے، انہوں نے طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے بچے اور بچیاں جنہوں نے آج قرآن پاک کے ختم کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے والدین کو، ماں باپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے بچوں نے قرآن پاک کا حفظ کیا ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات میں ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے تو نماز کے بعد وہ قرآن پاک کھول کے اس کی زیارت کرتے تھے، افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ بیٹا ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم قرآن پاک کی زیارت کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ یہاں مرد بھی پڑھے ہوئے ہیں قرآن کے، عورتیں بھی قرآن پڑھی ہوئی ہیں، بچے بھی، بیٹے بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، بیٹیاں بھی قرآن پڑھی ہوئی ہیں، بہو بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے، ساس بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن آپ اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کتنی ہوگی۔ کیا یہ عہد کریں کہ ہم گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں؟ کونو انصار اللہ کا سلوگن لیے جامعۃ الانصار لیاری کی اس آبادی میں دینی و عصری علوم کی ایسی عظیم درسگاہ ہے کہ جس کی روشنی سے، کہ جس کے فیض سے نہ صرف یہ کہ لیاری منور ہوگا بلکہ یہ پورا شہر اور پورا ملک اسلام کے ان درخشاں اصولوں اور اسلامی معاشرے کی ایک ایسی حسین شکل اختیار کرے گا کہ جس کی ہم اور آپ دعا اور تمنا کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز، کراچی۔